اے اللہ کے نبی، انہوں نے شب برات کا تہوار بھی منایا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالا، انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو تعزیے بھی نکالے، انہوں نے قبروں پر جا کر کے چادر بھی چڑھائی۔ اے اللہ کے نبی، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل کیسی بنا ڈالی، انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بڑے غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر کے میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ، ان کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا، انہوں نے بدعات و خرافات کے کام کیے ہیں، ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ۔ تو بدعتی، بدعت کرنے والا اور دین کے اندر نیا نیا کام نکالنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے اور سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، تو وہ یا کان کھول کر کے سن لے وہ کہ قیامت کے دن اس کو نبی کا دامن نصیب نہیں۔ ایک بات اور بتاؤ، مشرک کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، مگر آپ کی امت میں بھی اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کرنے والا ہوگا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اور کسی اور کے آگے سر جھکانے والا ہوگا، اللہ کے نبی اس کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، بخاری کی روایت تو مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں، بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی شفاعت، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کو جہنم سے بچانے کی آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، جس کو جنت میں ڈالنے کی آپ اللہ سے گزارش کریں گے، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، پورے ہندوستان میں رات بھر جلسہ کہیں نہیں ہوتا سوائے آپ کے سیمانچل، 2-2 گھنٹے کی تقریر پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہوتی سوائے آپ کے سرسا وادی اور سوائے سیمانچل اور بنگال کے علاقوں۔ غور کیجیے، آپ کم سے کم 7 یا 8 سال سے تو میں تقریر کرنے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نہ جانے کس دور سے یہ جلسے چلے آ رہے ہیں، رات رات بھر تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن سماج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو غلط کام کرتا تھا وہ آج بھی غلط کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے تو ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں سنتے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، جب ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی کرے گا تو تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ ابو ہریرہ مجھے پتا ہے کہ تم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی طرف ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی طرف ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حدیث کی طرف اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی طرف اپنے اندر پیدا کر لو، ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چلا کرو۔
حدیث کو جاننے کی کوشش کیا کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رات بھر تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر سے آپ نے کتنا عمل کیا یہ زیادہ اہم بات ہے، اور یہ کمال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے اوپر رہے گا، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نبی کا دامن نہ تو کسی بدعتی کو ملے گا، نہ کسی مشرک کو ملے گا، نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا، نہ بدعت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں نیکی کے قبول ہونے کی یہ پہلی کنڈیشن ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ اس عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل تبھی قبول ہوگا جب ہم نے اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، ہمارا وہ عمل پیور ہوگا، شدھ ہوگا، خالص ہوگا، اس عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ہم نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے مدرسے میں چندہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا؟ اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو ثواب اس کا ضرور آپ کو دے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں 1 لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوں تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر کے 1 لاکھ روپیہ چندہ دے دیا، اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے، زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو، جب تم دان دیا کرو، جب تم چندہ دیا کرو تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو منافقوں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے، اے مسلمانوں تم وہ طریقہ مت اپنانا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے، جو منافقوں کا طریقہ ہے۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو
دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے ہوش ہو۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ۔ نمبر 1 رجل استشهد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہیں کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہو، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں، اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لیقال انہ قارئ، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور ٹیچر تھا دین کا، قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں،
गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया। आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया। आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया, लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फैयाज कहें, लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें। तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की 3 नेकी है मेरे भाई। अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की 3 नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला।